یہ طاہر طیب قاسم ابراہیم زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا کا صدقہ بے شک تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا روزہ روزہ افطار کیے بھی ہوں گے، افطار کروائے بھی ہوں گے، بے شک فطرانے بھی تقریباً شاید آپ دے چکے ہوں یا دینے والے ہوں گے۔ ساری رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عطا کرے، آمین۔ اس کی توفیق سے میں اور آپ اثر میں آئے، اس کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے۔ بے شک اللہ جی مقام پر قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ بے شک کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے اپنے لیے کرتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے تو جنت کے راستے، جنت کو لٹانے کے لیے آتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آتا ہے، عذاب قبر وحشت قبر سے بچنے کے لیے آتا ہے۔ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، تیرے میرے رب نے فرمایا مجھے تیرے عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں تو غفور رحیم ہوں، میں بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں، تیرے اعمال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں محتاج ہوں کسی کا۔ ٹھیک ہے نا؟ قل اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک، اللہ الصمد، کیا مانا؟ بولو اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، آپ نیازی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز جسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، جسے خاندان کی ضرورت نہیں، جسے رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے، جسے کف کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو، ذرہ بر رتی برابر، اس کو بے نیاز کہا جاتا ہے۔ اور وہ بے نیاز آسمانوں میں زمینوں میں، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر عرش تک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ روزانہ تم اللہ احد پڑھتے ہو نا، اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھو، اس کا لاکھوں معنی بنتا ہے، کروڑوں معنی بنتا ہے، لاکھوں تفسیریں بنتی ہیں، لاکھوں تشریحات بنتی ہیں۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب کہہ دو نا، ان مکہ والوں سے کہہ دو نا، یہ ککرو نسل ہے یا پجالا ہے یا پورا یہ اتبا شہبہ، یہ جگہ جگہ پہ جھکنے والے، بتوں کو معبود بنانے والے، ان کو سمجھاؤ، کیونکہ مکہ کے وہاں کے عرب کے جو مشرک تھے نا، وہ کہتے تھے یہ کنجوا اللہ کی بیٹی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرے محبوب کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بچہ ہوتا، لڑکا ہوتا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات، سبحان رب السماوات، پاک ہے میرا جس نے آسمانوں کو بنایا۔ ذرا میں اور آپ نظریں دوڑائیں، اللہ تیرا میرا عقیدہ درست فرمائے، آمین۔ نماز درست کر رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، صدقے دے رہے ہو، لیکن میں نے یہاں تمام صبح کے دروس میں ان حضرات کو بتایا، لانے والوں کو بتایا، عقیدے کا خیال رکھنا۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے ساتویں بارے میں 18 نبیوں کا نام دیا ہے۔ کتنا؟ میں ہمت ہو تو رکوع پڑھوں، لیکن ہمت نہیں ہے۔ وزکریا ویحییٰ وزکریا ویحییٰ والیاس، یہ بھی نبی گزرے، یہ بھی پیغمبر گزرے، تیرے میرے رب نے ان کا نام لیا۔ زکریا، کون سا زکریا؟ یہ بھی تھوڑا سا بتا، کون زکریا جس نے بیٹا مانگا؟ ہاں ماشاءاللہ، کیا مانگا تھا؟ بیٹا مانگا۔ اور قرآن میں آنے والے اللہ والی مسجد میں آنے والوں بیٹا کس سے مانگا؟ 120 سال تک 120 سال تک اللہ نے بیٹا نہیں دیا، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ اللہ کریم کے سامنے یہ پیغمبر کہتے ہیں
سمجھنے کا ضرور نہیں ہے ویسے آپ کا سبحان اللہ کاف ہا یا عین صاد آپ کو نہیں پتا ان حروف میں اللہ نے کیا کیا کمال رکھا آپ کو نہیں پتا کاف کیوں اللہ لائے آپ کو نہیں پتا ہا کیوں لائے آپ کو نہیں پتا جا کیوں لائے آپ کو نہیں پتا عین اور صاد کیوں لائے اس لیے کہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہر ایک کو نہیں ملتا تیرے میرے رب نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے پیغمبر میرے نبی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کملی والے جس طرح تو نے آدم کو بیان کیا نوح کو بیان کیا اپنے دادا کے بارے میں تو نے گفتگو کی ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں مکے والوں کو بتایا کملی والے جس طرح تو نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا اسی طرح سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا میرے پیارے بندے عبدہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد ہے عبدہ ادھر تو میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ادھر قرآن پاک کا 16واں پارہ سورۃ مریم کی ابتدا کرتی ہے نادى ربہ نداء خفیا حضرت زکریا علیہ السلام نے نداء خفیا پوشیدہ پکارا نداء خفیہ قرآن کہتا ہے سورۃ مریم کھولو پڑھو نداء خفیہ پوشیدہ پکارا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب کریم فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ میری ہڈیاں پوری ہو گئی وهن العظم مني واشتعل الرأس میرے سر کے بال سفید ہو گئے میری ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں 120 سال میری عمر ہو گئی ہے لیکن میں نے جب بھی ان سے مانگا کبھی نا امید کبھی نا امید آپ نے بھی نا امید لیکن یاد رکھو مانگنا ایک ہی سے ہے در در سے نہیں مانگنا ہے جو در در پہ جائے وہ ذلیل ہو جاتا ہے جو ایک کے دروازے سے ہٹے وہ ذلیل ہو کر پوری زندگی پریشان رہتا ہے اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا کملی والے نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ سبحان اللہ سوال کرو تو کس سے اللہ سے نبی اللہ کا دروازہ بتا رہا ہے حتیٰ کہ میرا نبی کیا حضرت آدم نوح پیغمبر موسیٰ عیسیٰ سارے جمیع انبیاء 1,24,000 انبیاء رسول پیغمبر ہر نبی ہر رسول نے ایک ہی دروازہ بتایا زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی کس سے مانگی اللہ سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا وزکریا و یحییٰ یحییٰ ان کے کیا ہے بیٹے کون ہیں اور یحییٰ وہ بیٹے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پسیر ہیں کیا ہے اللہ اکبر وزکریا و یحییٰ پسیر سمجھتے ہو نا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس رکوع کے اندر 18 نبیوں کا نام آیا کیا آیا یہ پورا واقعہ خیر اپنے مقام پر ہے یہ تقریریں بنتی ہیں زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے پڑھ سکتے ہیں میں نے حوالہ دے دیا تو 18 نبیوں کو بیان کیا اللہ کریم قتل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا میرے نبیوں میرے رسولوں سنو اللہ آپ چاہتے ہیں مولوی زور لگائے کیونکہ مولوی میں ابھی کوئی ناشتہ تو نہیں کر کے آیا ذرا ٹھیک ہے تو روزہ میرا کا برابر جا رہا ہے اللہ قبول فرمائے
بے شک وَأَشْرَكُوا اللہ جی فرماتے ہیں 7ویں پارے میں ہمارا قصور یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن سناتے ہیں. کیا جی افسانے نہیں، یہ قرآن ہے. قرآن سارا نظام ٹھیک کرتا ہے. یہ رمضان المبارک میں اترا ہے نا اللہ. قرآن نے سب سے بڑا جو موضوع بیان کیا ہے وہ توحید ہے. کیا ہے؟ توحید. بولو بولو بولو. توحید کو بیان کیا قرآن نے. مولوی نہیں بیان کرتا، پیر نہیں بیان کرتا، تیرا میڈیا بیان نہیں کرتا، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اللہ کی قسم الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت میں تیرے میرے رب کی ربوبیت و الوہیت و خالقیت و مالکیت ہے. تیرے نماز کے سبق کے اندر کیوں نہیں پڑھتا، کیوں نہیں سوچتا سبحانک اللہم سے لے کر بالکفار ملحد تک جا. تجھے نظر نہیں آتا کون کس کے لیے کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ؟ کون کس کے لیے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کون کس کے لیے کہتا ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک؟ یہ کون ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ توحید. سارے بول رہے توحید. آپ کو نام نہیں آتا کوئی، لڑکوں کا نام رکھا کرو توحید اللہ. سبحان اللہ. تو نے نام رکھ لیا عبد النبی، نبی کا بندہ، عبد العلی، علی کا بندہ. یہ تو شرکیہ نام رکھ سکتا ہے تو پھر بیٹے کا نام عبداللہ بھی رکھا کر. سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. رات کو بھی میں نے بھائی شبیر صاحب کا سورت جن کا معنی کیا تھا عبداللہ. سبحان اللہ. عبداللہ. اب اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے. آمین. اللہ آپ کی شہریہ قبول فرمائے. اور اللہ کے منہ کی بدبو جو ہے نا میدے کے تعفن سے ہوتا ہے نا، اس کو بھی اللہ کریم نے اتنی محبت کی اللہ نے مجھ سے اور آپ سے. سبحان اللہ. اس نے ہمارے ساتھ بڑا کچھ کیا نہیں کیا. بات نہیں مانتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ذرا قسم اللہ کی سنو. اللہ کریم فرماتے میں نے آسمان بنائے. کیا بنائے؟ آسمان. میں نے آرڈر دیا کل 7 آسمان بن گئے. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے میں نے زمینیں بنائی. میں نے کو کہا زمینیں بندے بول بول بن گئی. بن گئے. میں نے فضا خلا کو بنایا. کو کہا بن گئے. رویا. میں نے جتنی بھی اپنی تخلیق کی ہے ہر چیز کو میں کون کہتا گیا، کون کہتا گیا، کون کہتا گیا. سبحان اللہ. ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی. سبحان اللہ. اب قرآن سنو اس سے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سبحان اللہ. تو نے سورۃ یاسین کا یہ آخری مقام پڑھا تو وہاں سے میں آج لے رہا ہوں سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ. سبحان اللہ. اللہ جی فرماتے میں نے پوری کائنات کون بنائی، کون سے بنائی، کون کہتا گیا. اللہ کی طاقت ہے. کیا ہے؟ اللہ جی کی کیا ہے؟ طاقت. بڑی طاقت ہے. ہم نے اس کی طاقت کو نہیں سمجھا. اس کی ایسی طاقت ہے کہ نمرود کو کیسے پکڑا، قارون شداد کو کیسے پکڑا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو کیسے پکڑا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کیسے پکڑا، ابو جہل کو کیسے پکڑا. کس نے پکڑا؟ اللہ نے. بڑی تدبیروں والا ہے. اس کی معرفت کے لیے آپ یہاں آتے ہیں. یہ جو جمعہ المبارک کے جو دروس ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی معرفت ہے. تو اس نے ہر چیز کو بنایا. کون سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ اب یہ وہاں فرمایا بتین قسم ہے انجیر کی. سبحان اللہ. کھایا کرو. والزیتون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ مجھے آپ بول رہے ہیں اور کوئی بھی بول رہا ہو، آپ بولتے نہیں. بتین قسم ہے انجیر کی.
سبحان اللہ آئے گا اس کے ساتھ بے ایمانی اور غداری کرتے، اس کے ساتھ فراق کرتے. وہ کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو، بے شک ملاوٹ نہ کرو. یہ ملاوٹ کر رہا پورے پنڈی میں آپ دیکھیں کس جگہ آپ کو خالص دودھ ملتا ہے. یہ مسلمان ہے، لانتی ہے لانتی. اور اوپر سے تیرا میرے حکمران بے غیرت، ان کو شرم نہیں آتی، ان کا نظام ہی خراب ہے. حکمرانی کے یہ آداب نہیں ہے، حکمرانی کے آداب سیکھو. عمر فاروق اوپر سے منتظر سبحان اللہ سبحان اللہ. عوام کے لیے سہولتیں مہیا کرو. پارلیمنٹ ہے یا جی ایس کیو ہے یا قومی اسمبلی ہے یا کابینہ ہے، کس کے لیے بیٹھے ہو؟ ملک کا نظام ٹھیک کرو. ملک کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو بولتا نہیں ہے، یہ تیرا حق ہے، نظام مان. کدھر ہے تمہارے فوڈ والے؟ نام طور میں کمی قوم شعیب نے کی تو برباد کی. ملاوٹ کرنے والے کے لیے تو میرے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا، جسے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس خبیث کا جنازہ ہی نہ پڑا جائے. ملاوٹی کا شرطی ہے، یہ غلط ہے. سنو قرآن کے نظام کو. اس نے ہمیں نظام دیا تھا. کون سا نظام؟ کون سا نظام دیا ہے؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کس نے کہا؟ نجی نے کہا ہے نا، اللہ کا نظام ہے. میں تو جب سوچتا ہوں تو ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے بہت یاد آتے رہتے ہیں. اللہ ان کی قبر پر کوئی رحمت نازل فرمائے. بڑا فکر والا انسان دنیا سے گیا. کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا نظام حکومت کیا آپ کے ملک میں کبھی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا گیا؟ قرآن کی آیت کا معنی کرو، مسارق کا تفقہ ہوا دیا ہوا. چوری کرنے والا مرد عورت ان کے ہاتھ کاٹو. کہاں ہے؟ بولے اور سے پوچھو، سوچے. قرآن میں آتا ہے ذالک و ذالک، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا فجلدو کوڑے مارو. یہ کدھر آپ کا نظام؟ کہتے جی ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. تیرے ذمے یہ ابھی بہت سارے معاملات ہیں، ابھی مکمل مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا بدلہ لیا جائے. قصاص ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے پر قصاص لینا فرض ہے. بدلہ لینا کہاں لیا جاتا ہے؟ بولو. یوں تہجد میں یوں کرنے سے کام نہیں بنے گا. اللہ کی ترتیب پہ اللہ کا قانون، یہ دھرتی اسی لیے آئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ زلزلے لا کر اس کو بگاڑ دے گا. کورونا لایا نا، وضو ٹوٹ گیا تمہارا، تمہاری خودبین میں سیٹائز سسٹم تھا اور یہ چاند پہ پہنچ گئے. سب سے بڑا جھوٹ مریض پہ پہنچ گئے. جھوٹو، قسامو، دجال، میڈیا. اللہ کے عذاب سے ڈرو. یہ نظر نہیں آیا کہ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کدھر ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ پوری مخلوق پر رحم و کرم فرمائے، زمین پر بسنے والوں پر رحم و کرم فرمائے. آج کا جو ہدایت ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس وبا سے بچاؤ کا ذریعہ بنا. سوال کر رہا تھا نہیں وہ بات ماشاء اللہ. ہاں کوئی انجیر کا مزہ آپ کو آیا ہوگا. ایسے دار کو تربوز آپ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. کون کا مزہ؟ تربوز کو دیکھا اور سبحان اللہ. اور تربوز کا رنگ تو نے پایا، تیرے پیر صاحب نے کیا ہوگا. وہ پیر کھمبا صاحب تیرے ڈاکٹر نے کیا ہو. اور تربوز کا رنگ دیکھا، اور میرے رنگ کی ربوبیت نکھرتی ہے. بابا قربان جاؤ میرے اللہ. اور جب آم آتا ہے تو اس میں ٹیسٹ دیکھو کس نے یہ کام کیا ہے، اس کے لیے پکا مخلص بن جائے. تربوز کو بھی ٹیکے لگائے جاتے ہیں. تربوز کو
ٹھیک لگاتے ہیں، میں نے سنا پکڑی کو بھی لگاتے ہیں، ہمیں تو لگا چکے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ قدرت کا حسن و جمال ہے، قدرت کا حسن و جمال ہے۔ اللہ نہیں فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے یہ انجیل پیدا کی، والتین قسم ہے انجیل کی، اگلا جملہ فرما والزیتون، سبحان اللہ، تیری ہزاروں بیماریوں کا علاج، والزیتون موقع ہوتا تو میں میڈیکل یا بیان کرتا، طب بیان کرتا، لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے قسمیں کھائی، والتین قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی، سبحان اللہ، وطور سینین، سبحان اللہ، اس پہاڑ کی قسم سبحان اللہ، جس پر موسیٰ سبحان اللہ، میرے اللہ کو تو آپ نے فرما دیا وطور سینین، وہاں موسیٰ گئے، اس پہاڑ کی آپ نے قسمیں کھائی، اب میرے محبوب کا بھی تو ذکر آنا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پروردگار عالم نے فرمایا ادھر ہم نے یہ قسم کھائی، ادھر ہم یہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، سبحان اللہ، اگر طور کی میں نے قسمیں کھائی، موسیٰ کلیم اللہ وہاں آئے تو پھر میں ادھر بھی قسمیں کھاتا ہوں، میرے محبوب جن مکہ کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں، مجھے ان گلیوں کی صدرتوں کی بھی قسم ہے، سبحان اللہ، وَأَنْتَ حِلٌّ، یہ نہیں کہ یہاں آب زمزم ہے، یہ نہیں کہ یہاں صفا اور مروہ ہے، یہاں یہ نہیں کہ فلاں مزدلفہ ہے، یہ یہاں عرفات ہے، یا یہاں مقام ابراہیم ہے، نا 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 میرے محبوب، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، سبحان وَأَنْتَ اللہ، حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تو نے اپنے قدم یہاں دکھائے ہیں، سبحان اللہ، اے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم نے فرمایا والتین قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، غور کرنا توجہ کرنا، تیرا رب تجھ پر کتنا مہربان ہے، اس کی یہ مہربانی ہی ہے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ بھیج دیا، وہ بڑا بدبخت، بڑا بد نصیب، بڑا شقی ہے جو رمضان آیا تو اپنا گناہ اپنے رب سے معاف نہیں کرا سکا، وہ بڑا بدبخت ہے زمین کا، وہ بڑا ناسور ہے کہ رمضان المبارک میں روڈوں میں گھومتا رہا، بازاروں میں چلتا پھرتا رہا، اللہ کے گھر میں نہیں آیا، پروردگار عالم نے فرمایا میں نے تیرے لیے کیا کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ادھر لا اقسم بہذا البلد فرمایا، اور پھر فرمایا وہذا البلد الامین، وہ امین میرے پیغمبر، امن والے شہر میں رہنے والے میرے پیغمبر، اس شہر مکہ کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سے شہر مکہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم، چار قسمیں تیرے میرے رب نے کھائیں، چار قسمیں کھانے کے بعد فرمایا اب سن اپنی حقیقت، اپنی شان سن، اپنا مقام سن، لقد خلقنا الانسان، احسن تقویم، یہ نہیں فرمایا لقد خلقنا الجن، لقد خلقنا الملک، لقد خلقنا السماء، لقد خلقنا الارض والبحر والفلک، یہ نہیں فرمایا رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان، احسن تقویم، کم از کم دو کھڑے ہو جائیں نا، پھر آج اس مجمع میں دو وقت کہہ رہا ہوں، جو اٹھا آئندہ داڑھی نہیں مڑوائیں گے، اٹھو نا، مشکل یہ دو کھڑے ہو گئے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نبی کی سنت سے آپ نے، نبی کی سنت کھڑے نہ ہوئے، شاباش، اپنے نبی کا چہرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بابا اللہ اپنے نبی کے شہر کی قسمیں کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، تو میرے محبوب کا چہرہ والضحیٰ ہے، سبحان اللہ، کیا ہے؟ والضحیٰ، زور سے بابا اللہ صلی اللہ اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے، آمین، سات قسمیں کھا کے تیری میری عظمت کو اللہ نے بیان کیا، انسان اللہ میں انسان ہو،
سے تیری حفاظت ہم نے شروع کی. جب یہاں حفاظت کرتے ہیں تو قبر میں بھی تیری حفاظت کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ان کی جھولی کے اندر حفاظت ہے نا. باہر کا جہاں عالم میں دنیا میں نظر نہیں آتا, عالم میں بطن میں باہر کی کوئی خبر کٹی کا صاحب کام پھر رہا ہے کام میں بیٹھے کیا ہے جہاں اندر. یہ بھی میرے اللہ کا کمال ہے. تسبیح اسی لیے تیرے میرے رب نے فرمائی نا بتی کی وسیع کی وقوع اسی لیے وہ حال کر زمین اندر خلق انسان فی احسن تقویم. یہ آنکھیں دیکھنا, جا دنیا کی منڈی میں, جا دنیا کے آستانوں پر چلا جا, ہر ایک تجھے منگتا نظر آئے گا, غنی کائنات کا تجھے ایک ہی نظر آئے گا. اس نے تیری آنکھوں کو بنا دیا, کانوں کو بنا دیا, چہرے کو بنا دیا, 32 چولیاں بنا دی. سبحان اللہ. کیا بنا, اتنا کچھ بنا دیا تیرے لیے. تیرا صدر بنا دیا, تیرے بازو بنا دیے, یہاں تک انگلیوں کا ذکر کیا, ان ناخنوں کا ذکر آیا, یہاں سے لے کر یہاں تک, یہاں سے لے کر یہاں تک پوری حیات قصائی کو رب نے بیان کیا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان, میں نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے. کون سے بنایا ہے؟ انسان جب تیرا نمبر آیا تو تیرا آغاز میں نے یہاں سے ایک نام نظر آنے والا خلیا جب جو ہے اس کو میں نے بنا کر سوار کر اتنا بڑا کیا کہ یہ بنا دیا. سبحان اللہ. یہ کام کس نے کیا؟ تو پھر اس نے قسمیں ٹھیک کہی نا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. سبحان اللہ. وعدہ کرو اس کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. شاباش. ایک اور وعدہ کر دو کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ کو کچھ دین کے تابع رہ کے زندگی گزاریں گے, ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور گزارش کروں گا کہ دین کے لیے وقت نکالو. دین سیکھو خدا کے. بڑا برا حال ہے ہمارا, ہماری ستیاناش ہوئی ہے. دل کے اندر درد رکھو, ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. قیامت آئے گی, دجال کا فتنہ آنے والا ہے, سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے, یاجوج ماجوج کا فتنہ آنے والا ہے. دابت الارض, زمین سے نکلنے والا چوپایا جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی, وہ بھی جلد شاید آ جائے. انابات قیامت, اللہ کا خوف لائیں. توبہ کیا کریں, پڑھ دو پڑھ دو سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کثرت سے 1 دن 2 دن رہ گئے. آج جمعۃ الوداع 28 رمضان مبارک, آج کا دن و کل کا دن. آج صبح میں نے بڑا دیکھا فضا میں کہ چاند نظر آئے, لیکن لگتا تھا کل شام کو یہ نظر آ جائے. میں نے جو اندازہ قائم کیا کہ آج میں نے بڑی کوشش کی, وہ نظر میری کمزور ہے لیکن میں مسئلے کو ضرور دیکھا ہے. صبح چاند مجھے کہیں بھی سورج کے طلوع سے قبل, بعد میں تو خیر کہاں نظر آتا ہے. تو میں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا. 28 منزلیں آج پوری کر رہا ہے. اب تو جا رہا ہے, اب سے آج تک کیا پتا ہم میں سے کون ہوگا, کون سورستان میں ہوگا, کیا ہوگا. دوبارہ میں نے اپنے ذوق کے مطابق دیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے ہماری سہریاں قبول فرمائے. نیکی بزرگوں دوستوں نیکی کرتی ہے, خیر کے کام کرتے ہیں. اس مسجد کو آباد رکھیں. یہ مسجد جو ہے اللہ اس آدمی کا بھلا کرے. یہ ٹائر دفعہ میں نماز پڑھی ہے, یہ ان کے اوپر وہ ابھی رگڑائی والا نہیں ہوئی تھی. رمضان میں 1-2 دن میں ہماری رگڑائی مکمل ہو گئی. ہم نے پڑھے, میں تو بہت صبح سے یہاں نماز پڑھی ہے, ٹھنڈی تھی. دوسرا میں سرد علاقے مریکا ہوں, ادھر تو گرمی بھی زیادہ ہے, میرے مزاج کے خلاف ہے. بہرحال میں نے اوپر اعتکاف کیا, اوپر والی منزل میں. اللہ قبول فرمائے. تو یہ اوپر والا جو آپ دیکھیں گے, اوپر والی منزل جو ہے نا, یہ لگتا ہے تقریباً کتنا اچھا ہو گیا کہ یہاں کی چھت جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو میں نے ٹارگٹ رکھے آپ کے تعاون سے. کیا رکھے؟ 1 سال کے اندر یہ سیڑھی بھی انشاءاللہ مکمل. بعد مسجد کا جو فیس ہے, آپ آتے ہیں باہر سے, جہاں سے آپ گزرتے ہیں, ہر کوٹھی کے اندر آپ نے دیکھا باہر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. اور آپ نے اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا. کبھی آپ کے دل میں یہ بات کہ میرا اللہ کا گھر ہے, یہ میرا گھر تو نہیں ہے, میں اس کو دیوبند تو نہیں لے جاؤں گا, نہ میرا بیٹا لے جائے گا, ادھر ہی رہے گا, ہم نہیں رہیں گے, چلے جائیں گے. لیکن یہ بات
بے شک جب آپ نے نہیں سوچا پوچھو نا اپنے آپ سے، یوں کر کے پوچھو، میں دیکھ رہا ہوں دیکھ ایسے اوپر سیڑھی آ ہے، بجلی کا نظام ہے، یہ اوپر 3 منزلہ، میں جب آج صبح فجر کے بعد اوپر گیا آخری منزل پہ، انشاءاللہ اس کو بھی بناؤں گا زندہ رہا تو بناؤں گا آپ کے تعاون سے، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ۔ یہ مراحل آپ کی اس مسجد کے تعمیر، یہ بچے ہیں، یہ بھی بچے ہیں، قاری جاوید صاحب، قاری حیان صاحب، ابھی ان کی نو خطابت ہے، اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، اس فقیر کو تو ہے، ہم نے شہر کو مسجد بنائی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ زبان ہماری جیبیں آپ کی، جہادی صاحب جی، زبان ہماری جیب مقتدی بھی ہوتی ہے، الحمدللہ بندہ لاکھوں روپے چندے کی ہے، تو یہ ایک آپ نے فکر کر لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا گھر ہم یہاں بنائیں گے، جنت میں اللہ ہمارا گھر بنائیں گے، میرے نبی سچے نبی نے فرما دیا، جو یہاں اللہ کا گھر بنائے گا، وہ بھی بنائے گا، ضرور بنائے گا جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مریض کی جا کر عیادت کرتا ہے نا، عیادت جیسے آپ بیمار ہو جائیں تو میں جاؤں عیادت کے لیے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ وشفی، اللہ کو شفا عطا کرے، اللہ اکبر۔ جب میں اور آپ عیادت کر کے واپس آتے ہیں تو آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں، سبحان اللہ تیرا یہ عمل تو جنت میں تیرا گھر بن رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ عیادت کرنے والے جنت میں یہ محبت بھی ہے نا آپ کو، یہ کوالٹی بھی پیدا کرے، یہ نہیں کہ بیچ میں ایک لاکھ اور مار سے لگا یہ بوڑھا مرا ہے، نہیں، عیادت سنت رسول اللہ، تو یہ کوالٹی مسلمان مومن کے اندر پیدا کرنی چاہیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہاں بالخصوص یہ کرایہ دار آج کل کورونا آیا ہوا ہے، لوگ 2 مہینے سے بیچارے گھر میں آٹا ہی نہیں دیا ہے، اوپر سے مالک مکان کرائے مانگتے ہیں، کوئی نرمی، ٹھیک ہے، آپ نرمی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ضرور رعایت رکھیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اسلام ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا نام، محبت کا دین ہے، پیار کا دین، تو انشاءاللہ تعمیراتی حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری بات کو 1 سال کے اندر پورا کر دیں گے، مخیر حضرات، ٹھیک ہے نا، مخیر حضرات، جس کو جو توفیق ہوگی تو انشاءاللہ یہ کام ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ مسجد کا مینار انشاءاللہ پورے پہ ایک مینار کا بھی، تاکہ دور سے آپ کو پتہ چلے، مجھے چوک سے کتنے لوگ یہاں میرے معتقدین آتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، وہ پار اللہ والی مسجد ادھر بھی چلے جاتے ہیں، میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ایک لمبا مینار ہے، تو انشاءاللہ اس کا مینار بھی میں بناؤں گا، چوٹی میں انشاءاللہ لکھوں گا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوئے گا اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے حوالے سے کب پڑھیں گے؟ میں تو اکثر میں گاؤں میں پوچھتا رہتا ہوں، مختلف سے پوچھتا ہوں کہ آپ کتنے بجے پہنچ سکیں گے؟ 7:30 ہی تو پڑھ رہے ہیں، 7 بھی 7:30 ہاں کیا خیال ہے کتنے بجے پڑھیں گے؟ بھائی خلیل صاحب 7:30 ماشاء اللہ، حضرت 7:30، بھائی سجاد صاحب ہاں ٹھیک ہے، بھائی شبیر صاحب پرانا بزرگ ہے، آپ ہمارے رہنمائی کرنے والے تھے، 7:30 انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ پڑھیں گے کیا؟ کون سی عید؟ عید الفطر، روزہ چھوڑنے کی خوشی، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، آج رکھنا فرض ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ جی نے ہمیں عید دی، اللہ جی نے ہمیں کیا دی ہے؟ عید دی، واہ 2 عیدیں دی، کتنی دی ہے؟ تیسری نہیں، 2 عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 عیدیں دی ہیں، اللہ ان کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، فطرانہ آپ نے ادا کر دیا ہے، فطرانے کے مسائل پوچھ لیا کریں، فطرانہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو فطرانہ جو لوگ کچھ مالدار ہیں وہ کھجور کا بھی دیا کریں، جو کا بھی دیا کریں، اگر ہو سکے تو کشمش کا دیا کریں، جو غریب متوسط ہیں وہ 125 روپے ہیں، دونوں مفتیان نے جو اعلان کیا ہے اس کا نصاب جو ہے فطرانے کا، فطرانہ بہت لازم ہے، اور میرا خیال ہے جہاں تک میرا اللہ کی رحمت جوش میں ہے،
کہ یہ فطرانہ دیکھ کر اس کے وضو میں بہت کوتاہیاں کی ہیں، کتنوں نے نہیں رکھے، کتنوں نے گڑبڑ کیا ہے، تو فطرانہ دیکھ کے اللہ جی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بخشنے والا بڑا۔ تو فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے فطرانہ ادا کرنا، اور یہ بھی میری اور آپ کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فطرانہ دیں۔ فطرانہ کس کو دیں گے آپ؟ تسکین یتیم مولوی صاحب کو کیا دیں گے؟ مولوی کو صدقے نہ دیا کرو، علماء کو ہدیے دیا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب صحابہ آتے تو فرماتے آقا یہ تو تحفے دیے یہ قبول کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ بالقول۔ علماء کے لیے، کیونکہ علماء کا منصب یہ ہے، منصب رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ مسکین، غریب، یتیم، بیوہ، جو آپ کے آپ جانتے ہو ان کے لیے آپ فطرانہ ادا کریں، فطرانہ دے کے۔ جو فطرانہ نہیں دے گا، میرے نبی نے فرمایا لم یحضر مصلی، اس کو عید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصلی گاہ میں، عیدگاہ میں، مسجد میں آنے کے لیے اتنا ہے جو فطرانہ نہ حاضر ہوگا مسلح اللہ اکبر، یہ اتنا اہم عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، دعا کے لیے بھی میں کہوں گا سنت ہے جمعہ کے بعد انشاءاللہ دعا۔ جزاک اللہ۔